عزیزو، حسین نے مشروع تبتل اختیار کیا، لیکن کہتے ہیں کہ حسین کو 3 اصحاب نے روکا، 3 اصحاب نے روکا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا۔ یہ ہم نے کئی دفعہ ان کے بارے میں سیاسی تجزیے کر کے پچھلے کئی سالوں سے ہم بیان فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ عزیزو، ہمارا بھی مستند ہے فرمایا ہوا، صرف آپ ہی نہیں فرماتے ہیں، ہم بھی فرماتے ہیں، عرضیں تو ہم کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن آپ کے فرمان جو ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم انہیں یہ سمجھائیں گے کہ یہ ان کا نصوص کے خلاف اجتہاد ہے۔ جہاں نص صریح آ جائے اور جہاں پہ کلیئر بات قرآن اور سنت سے آ جائے، وہاں قیاس شرعی کا کوئی حکم نہیں لگتا ہے۔ ان 3 حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ تینوں حسین کو روکتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے جب یہ لوگ نہیں نکلے تو امام حسین کیوں نکلے علیہ السلام؟ ہم یہ کہتے ہیں جب امام حسین نکلے تو یہ پھر 3 کیوں نہیں نکلے ہیں، یہ آپ جواب دیجئے۔ حسین اصل ہیں، یہ فرع ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ حسین جس بات پر ہیں وہ نصوص سے مستنبط اور وہاں سے استنباط کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اپنے قیاس ہیں آپ لوگوں کے جن کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہے تو اصل معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے حسین ابن علی کو اس لیے روکا کہ ان کو خطرہ تھا کہ یزید کی افواج امام حسین کو شہید نہ کر دیں۔ زمین پر اس وقت تو امام حسین ہی ہیں جو نبی کے ایک دل کا چین ہیں اور نبی کی ایک شکل کے مشابہ یہاں پھر رہے ہیں۔ انہوں نے امام حسین کی حمایت اور روکنے میں اس لیے کی کہ کہیں یہ شخص شہید نہ کر دیا جائے۔ اور کیوں روکا؟ کیونکہ ان کو 100% یقین تھا کہ حسین ابن علی شہید کر دیے جائیں گے، کیونکہ حالات اس طرح کے تھے۔ یہ بات کھولیں، اس کو واضح کریں، ہر بات کی تفصیل آپ بیان کرتے ہیں، اس کو بھی تفصیل بیان کریں کہ حسین ابن علی کو کیوں روکا انہوں نے، جب یزید اتنا نرم تھا، سارے ان کو چاہتے تھے، دنیا پیار کرتی تھی، ان کو تو بھیجنا چاہیے تھا، ان کو تو بھیجنا چاہیے تھا۔ روکنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یزید کی حمایت نہیں ہے، روکنے کی یہی ہے کہ اس سفاک کے ہاتھوں جو احکامات جاری ہوں گے اور ابن زیاد جو احکامات جاری کرے گا، بالآخر امام حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ حالات بتا رہے تھے کہ یہی ایک آدمی واحد ہے جو حکومت وقت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔